القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى سورة الأنبياء مكية بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم أسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حج أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے تو بتا دیجئے پلیز، کیونکہ مجھے لگا کہ آپ میں سے کسی کو میری آواز نہیں آ رہی۔ آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے اب آنی شروع ہوئی آواز اب آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آنی شروع ہو گئی ہے، سب کو آ رہی ہے تو پہلے ریکارڈنگ کی پہلے اس کی آ رہی تھی قرآن مجید کی؟ ہاں جی قرآن مجید کی آ رہی تھی، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا چلیں، اب الحمدللہ آ گئی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن واحسن الجزاء فی الدارین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا۔ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب معاونین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سدا، اور فلسطین کی ہاں بھی جو ان کے مسلمانوں کے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان کو اپنی جزائے
अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए, शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जनाब में कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आखिरी सांस तक दीन का काम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ये सारे के सारे जो काम हैं और ये जो दौरा तफसीर कुरान हो रहा है, अल्लाह ताला का फजल करम है हम पर। और उसके बाद अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम के बाद ये मेरी सारी की सारी ये जो मामिनीन है, हमारी जमात है, इसका अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि आप लोग मुझे बर वक्त बताते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं, तो काम आगे अल्लाह के हुक्म से चलता है। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे सबको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ से कुरान मजीद का तर्जुमा छोड़ा, अल्लाह पाक ने छुड़वाया, वहीं से आज फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह तबारा ताला आपको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और अल्लाह आपके सदके, अल्लाह ताला आप लोगों की वजह से अल्लाह मुझ जैसे को, मेरे जैसे हकीर को, मेरे जैसे फकीर को, अल्लाह पाक मेरे जैसे नाअहल गुनहगार को भी कबूल फरमाए, आमीन। कल हम लोग सूरतुल अंबिया पढ़ रहे थे और आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, इस बात को कि ये सारे के सारे जितने भी थे ना, कुफार मक्का, मुनाफिकीन मदीना, यहूद मदीना, इन सारों का मकसद सिर्फ एक ही था कि कुरान में कजी और कमी निकालना, कुरान की कोई ना कोई नुक्स निकालना, कुरान में कोई ऐब निकालना और अपने नबी में कोई ऐब निकालना। और ये काम करते 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 ये सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए। ये काम करते करते सब अल्लाह को प्यारे हो गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे कोई नजर नहीं आ रहा। तो अब ये आप सोच लें कि हमारे सामने दोनों राहें हैं। मैं शुरू करने से पहले बता रही हूँ, एक राह हमारे सामने कौन सी है? एक राह हमारे सामने ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन पर आ जाएं, मान कर चलें। अल्लाह ताला ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। जैसे अब स्कूल में दाखिला लेते हैं तो आपको स्कूल की फीस भी भरनी होती है, उसके बाद आपको यूनिफॉर्म भी स्कूल की खरीदनी है। ये नहीं कि आप अपने दूसरे किसी स्कूल की यूनिफॉर्म बना के भेज दें। फिर आपको स्कूल का बैज, स्कूल का मोनोग्राम भी लगाना पड़ता है, बैज भी लेना पड़ता है। फिर आपको स्कूल का सिलेबस स्कूल के मुताबिक करना पड़ता है। फिर आपको स्कूल की टाइमिंग के मुताबिक पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी चाहिए होती है। बहरहाल सो कितनी चीजें हैं ना पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आज इसका फंड, आज उसका फंड, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन में किस कदर आसानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन में किस कदर आसानी है, हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, हम इस बात की तरफ आ ही नहीं रहे। और अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, मेरे तौहीद परस्त हो जाओ, मेरे अलावा किसी से नहीं मांगो। अल्लाह ताला दूसरी बात फरमाते हैं, नमाज पढ़ो, मुझे मानने के बाद मेरा हुक्म नमाज, रोजा, हज, ज़कात। किसी से एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, ग़ीबत ना करो, कीना ना रखो, हसद ना करो और किसी का दिल मत दुखाओ। और ये है कि गरीबों का ख्याल रखो, मिस्कीनों का ख्याल रखो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। और तुम अपनी जात से ए मोमिन, ए मुसलमान, ए मोमिन, तुम अपनी जात से किसी का दिल ना दुखाओ। अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाते हैं कि ये बात तुम्हें भक्ति नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे शायान शान नहीं है कि तुम मुसलमान होने के बाद ये तमाम काम करो। तुम मुसलमान होने के बाद ये तमाम काम करो, ये तुम पर जेब नहीं देता कि तुम मुसलमान होने के बाद चोरी करो, तुम मुसलमान होने के बाद जिना करो, तुम मुसलमान होने के बाद ऐसा करो ऐसा करो। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे तुम मुसलमानों हया और शर्म करो, तुम में कोई ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए कि मुसलमानों के नाम से लोग नफरत करें। और आज अगर हम गौर करें तो तमाम कौमों ने, तमाम दूसरी गैर मजहब लोगों ने इस बात को तो अपना लिया कि वो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, मिलावट नहीं कर रहे, धोखा नहीं दे रहे। और एक कलमे की कमी है उनमें, अगर वो कलमा भी उनमें मुकम्मल हो जाए, अल्लाह ताला उनको साहिब हिदायत कर दे, तो वो हमसे
جو کہ بائے برتھ مسلمان ہیں، ماں کی پیٹ کے مسلمان ہیں، وہ ہم سے کئی گنا کروڑوں گنا بہتر ہو جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو بھی دیکھیں، اگر کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لیجئے۔ آج معافی مانگنا بہت آسان ہے، اللہ کی قسم کل جب میزان عمل میں نیکیاں تلیں گی اور نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی فلاں فلاں کی غیبت کی، یہ نیکیاں بھی اسے دے دے، تو پتہ چلے گا کہ نیکیوں کا پلڑا بالکل بھاری ہونے کے بجائے ہلکا ہو کے نیچے آ گیا، اور پھر ہمارا گناہوں کا پلڑا بڑھتا چلا گیا، اور پھر کیا، حتی زرتم المقابر، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم قبر میں جا کر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء، اور آیت نمبر ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 33 وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ فرماتے ہیں پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ افلا یؤمنون، یعنی اب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تم گوشت پوست سے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری تخلیق، ہر جاندار چیز کی تخلیق میں پانی کا کوئی نہ کوئی دخل ضرور 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 ہے۔ اگر آپ کو نہیں اس بات کا یقین آ رہا تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ گوشت کھاتے ہیں، کس کا، بکری کا کھاتے ہیں، گائے کا کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کس کس کا گوشت کا کھاتے ہیں، خرگوش کا کھاتے ہیں، مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، سارے کے سارے پانی پیتے ہیں، اور پانی اگر ان کو پانی روک لیا جائے تو وہ مر جائیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور کتنے سارے پودے، دنیا میں جتنے بھی پودے ہیں ان میں سے کوئی پودے مجھے بتا دیں، کوئی 10 پودوں کے نام بتا دیں جو پانی کے بغیر پنپتے ہیں، آپ فیل ہو جائیں گے۔ پانی، ہاں کچھ پودوں کو کم ضرورت ہوتی ہے، لیکن پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ تو 10 دن میں 5 دن میں ان کیکٹس کو پانی ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو پانی کی ضرورت ہوئی نا، پانی کے بغیر کچھ نہیں، پانی کے بغیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ اب اگر اپنی تخلیق پر غور کریں تو برا نہ مانیے گا، غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوئے ہو، یعنی منی کا جو طبقہ مرد سے عورت کے اندر منتقل ہوتا ہے وہ من ماء دافق، ایک اچھلتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں من بین الصلب والترائب، پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ مرد کی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے پیدا ہوتا ہے۔ اب بتائیں میڈیکل سائنس والے آج کل کیا کر رہے ہیں؟ پانی بھر رہے ہیں وہ صاحب، اللہ پاک تو پہلے ہی سے بتا رہے ہیں سب کچھ، ساری سائنس جا کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، آگے پڑھیں گے آپ کے ماں کے پیٹ میں کتنے پردوں میں بچہ ہوتا ہے۔ یقین کریں اگر آج میڈیکل سائنس کی ریسرچ پہلے قرآن پڑھ کے ہوتی نا تو اتنی ان کو پاپڑ بیلنے ہی نہ پڑتے کبھی۔ اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے، جب زمین کو بچھایا گیا تو وہ ہلتی تھی، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے زمین کے، سارے ہر طرف زمین کے اللہ نے پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ نہیں جبال کیفن وَإِذَا الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو کیسے کیلیں بنا کے ٹھوک دیا، جیسے آپ کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ بچھاتے ہیں، اب وہ کپڑا اڑنے لگتا ہے، اپنی جگہ چھوڑنے لگتا ہے، تو آپ اس کو چھوٹی سے تھم ٹیکس لگا دیتے ہیں، کیل لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی مقامات پہ بیان فرمائی کہ جب زمین کو بچھایا گیا تو وہ ہلتی تھی، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے اس پر جمائے تو اس کو قرار حاصل ہو گیا۔ جدید سائنس نے بھی صدیوں کے بعد یہ پتہ لگایا کہ بڑے بڑے بر اعظم اب بھی بہت سست رفتاری سے سمندر کے پانی پر سرکتے رہتے ہیں، یعنی سمندر کے پانی پر ہلکا ہلکا ہلتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، مگر ان کی رفتار اتنی دھیمی ہے کہ عام آنکھ میری اور آپ کی آنکھ نہ مشاہدہ نہیں کر سکتی، یہ تو خرد بھی نہیں ہے، مائکرو اسکوپک جو ہے وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، اور اس میں ورنہ کیا ہوتا، زمین کی جس حصے پہ زیادہ پلازے بنتے اور بلڈنگز بنتی وہ نیچے گر پڑتا، یعنی وہ الٹ جاتا بھاری ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے رستے بنائے تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں، اور ہم نے
اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ لوگ ہیں کہ ان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور وہی اللہ رب العزت ہیں جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیا، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایوری تھنگ از جو ہے موو کر رہی ہے۔ زمین کی بھی گردش ہے، لیکن زمین کی گردش ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور آسمان وہ زمین جو ہے وہ ہر وقت ہلتی رہتی ہے، مطلب سب وہ کرتی رہتی ہے اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں، اپنے مرکز پہ چلتی رہتی ہے، اور اپنا وہ کرتی ہے۔ چاند کی بھی اسی طرح گردش ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی چاند، سورج اور دوسرے سیارے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، اور آسمان کی گردش کے ساتھ وہ سیارے بھی گردش کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اختیار فرمائے وہ یہ ہے کہ ہر سیارے کا اپنا مدار ہے جس میں وہ تیر رہا ہے۔ تیرنے کا لفظ بطور خاص قابل توجہ ہے، جو خلا میں تیرنے پہ زیادہ صادق آتا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے خلا میں گریویٹیشن نہیں ہے، گریوٹی آف ارتھ نہیں ہے، ہر چیز اڑتی رہتی ہے۔ یعنی اگر اب انسان بھی خلا کی طرف چلا جائے تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اڑنے لگے گا۔ یہ تو ہمیں گریویٹیشن کی وجہ سے زمین کی جو ہے نا زمین کی جو حرکت ہے نا اس کی وجہ سے ہمیں ثبات ہے، ہم ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر اس وقت زمین کی کشش ثقل نہ ہوتی نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی اڑ رہے ہوتے اس وقت نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد و بشر کے لیے طے نہیں کیا۔ یعنی اے پیغمبر آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، سب نے جانا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ امورٹل لائف، لا فانی لائف، ایسی زندگی جس میں کبھی موت نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر شخص نے موت کا مزہ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ نہ کہتے کلو نفس ذائقۃ الموت، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ زندہ رہیں گے اور باقی لوگ مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتے چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے، مطلب ظاہر ہے منہ سے نکل گیا میرے، یعنی اس میں لکھا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جائیں گے تو کیا یہ لوگ جو آپ کو باتیں بنانے والے ہیں کیا ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ کیا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف ہی بتا دیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، ہر جی نے، ہر شخص نے، ہر انسان نے، ہر حیوان نے، ہر ذی روح شخص نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غمی دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ ہمیں بے سکونہ کر کے بھی آزماتے ہیں، اللہ ہمیں اولاد دے کر، مال دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے کر بھی آزماتے ہیں۔ آج دیکھیں ہماری عقل کتنی خراب ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ خود دیکھیں کہ ہماری عقل کتنی خراب ہے، ہم کس طرف میچ میں لگے ہیں تو میچ میں لگے ہوئے ہیں، سیاسی پارٹیوں میں دیکھ لیں گے کس طرح پاگلوں کی طرح اپنے لیڈر کے لیے مر رہے ہیں، حالانکہ لیڈر نے کیا دے دینا یہ نہیں پتا چل رہا۔ خدا کی قسم اللہ نہ کرے اگر ہمیں موت آ جائے تو ان میں سے کوئی لیڈر بھی ہمیں اللہ کی دوزخ سے نہیں بچا سکتا، اور ہمارا مال، ہماری اولاد ہمیں اس دوزخ سے نہیں بچا سکتی، اور تم سب ہمارے پاس یہ لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ برائی نہیں کی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ برائی نہیں کی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ برائی نہیں کی کہ کوئی گالی دیں، لات و عزا منات کو کوئی گالی دے۔ اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں
کا ذکر کیا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہتے تھے، اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ یہ مٹی کے بت ہیں، یہ پیتل تانبے کے بت ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ تمہیں کیسے عذاب سے بچا سکتے ہیں، کیسے یہ تمہیں بچہ دے سکتے ہیں، کیسے یہ تمہیں کھانا دے سکتے ہیں، کیسے یہ تمہیں پانی دے سکتے ہیں. ارے یہ تو خود اپنے جہاں ٹکے ہوئے ہیں، اگر یہ گر جائے، ان کے منہ پر مٹی پڑ جائے تو یہ اپنی مٹی، ان کے منہ پر، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اپنی مکھی نہیں اڑا سکتے. یہ تو اتنے بے بس بت ہے. تو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے کفر بنا رکھا ہے، وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدا رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں. اب کفار مکہ آنظر سسٹم کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا. اور کہتے تھے کہ ہم تو نا ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے انتقال کے موقع پر وہ خوشیاں منائیں گے. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اول تو موت ہر شخص کو آنی ہے، اور کیا خود یہ خوشی منانے والے موت سے بچ جائیں گے کیا؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ دنیا میں بیٹھے رہیں گے؟ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی خدائی کی کوئی حقیقت نہیں. اس پر یہ لوگ عیب لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کا برائی سے ذکر کیا کر رہے ہیں. لیکن ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ذکر کرتے تھے تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں کہتے ہو ہم لات و عزا منات کی عبادت کرتے ہیں، تو تم بھی تو بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہو. تم کبھی کہتے ہو خدائے رحمان، کبھی تم کہتے ہو خدائے رحیم، کبھی تم کہتے ہو خود اللہ. تو اس کا مطلب تمہارے بھی بہت سارے جو ہیں وہ تم بھی بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں اللہ. حالانکہ یہ تو سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. جیسے ایک مثال ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کا نام ہے حمیرہ، تو کوئی اس کو پیار سے گڑیا کہہ رہا ہے، کوئی پیار سے سونیا کہہ رہا ہے، کوئی پیار سے لاڈو کہہ رہا ہے، کوئی پیار سے شہزادی کہہ رہا ہے. تو نعوذ باللہ یہ اتنی ساری تو نہیں نہ ہو جائیں گی جتنے نام ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اس کا مطلب بہت سے خداؤں کو، معبودوں کو مانتے ہو. انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے. میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ. جب ہم دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ عذاب آئے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر آپ سچے ہیں تو پھر عذاب لا کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ جب عذاب آئے گا تو پھر تمہارے آگے ساری حجت تمام ہو جائے گی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اپنے وجود کو دکھا دے گا. تو اس کے بعد تمہیں عذاب آنے کے بعد تو پھر عذاب میں انسان مر جائے گا نا، تو پھر تمہیں عبادت کرنے کا اور اس طرح کرنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر تمہیں دنیا میں درستگی کا، اصلاح کا موقع نہیں ملے گا. انسان جلد بازی کی خصلت. اچھا آگے فرمایا اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہرے سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی، بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے اور گم کر کے رکھ دے گی. پھر نہ یہ اس کے پیچھے نہ اس کو یہ پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے طٰہٰ، اے یاسین، پریشان نہ ہو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوئیں. ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ ان کو جھٹلایا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا. پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کہہ دو کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے، مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب آتے ہی نہیں ہیں راہ پہ. بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟
وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو سورہ رعد میں پیش ہوئی تھی، کہ مطلب یہ کہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف سے شرک اور مشرکین کا اثر و رسوخ گھٹتا چلا جا رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے اثرات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی تمہارا جو بادشاہی ہے نا اس کو زوال آنے والا ہے، لیکن بہرے یعنی یہ کفار سے کہہ رہے ہیں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے ہائے ہائے ہماری کمبختی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لاویں گے، ایسی ترازویں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، یعنی وہ ترازو ایسی ہے جو انصاف ہی انصاف کرے گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم انہیں سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ذرہ برابر بھی نیکی جو تم کر کے بھی بھول گئے ہو نا، مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آپ کی پانی کی بوتل ہے، تو ایک آدمی جو پیاس سے بہت برا حال ہو رہا ہے، اس کو آپ نے پانی، اس نے آپ سے پانی مانگا، آپ نے اس کو پانی دے دیا، اب آپ دے کر بھول گئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی وہ نیکی آپ کے سامنے کیمرہ چلا کر لا کے دکھائیں گے۔ فرمایا کہ چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی نیکی کوئی بدی، ایسی بدی جو آپ نے 7 پردوں میں کی ہوگی نا، جو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی پکچر چلا کے آپ کو بتا دیں گے، اور آپ کے اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے زبان کو میں تالا لگا دوں گا، اور یہ سورہ یاسین میں پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے آنکھیں گواہی دیں گی، آپ کے ہاتھ پیر، آپ کی جو ہے نا آپ کے اور اعضاء یہ گواہی دیں گے، لیکن زبان نہیں کچھ بولے گی اس دن، اور کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور یہ حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار، ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا، جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا کوئی خوف لگا ہوا ہو۔ اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا ایمان مجھے مطلوب ہے جو مجھے نہ دیکھے، جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا وہ کیا ایمان لایا، جو مجھے بن دیکھے ایمان لایا اس کا ایمان مجھے مطلوب ہے، چاہیے ہے۔ فرمایا کہ جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈرے اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہو۔ اور اب یہ قرآن برکت والا پیغام ہے، نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تو نصیحتیں ہیں، اس میں تو سراپا نصیحت ہے، یہ تو تمہارے لیے بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا پھر بھی تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم خوب جانتے تھے وہ وقت، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ اب میں اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا پھر سے بتا دیتی ہوں کیونکہ نئے آنے والے بھی شامل ہو چکے ہیں، تو ان کو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں 1,24,000 انبیاء کو سامنے نہیں لے کے آ رہے بار بار، اگر آپ دیکھیں تو کمی پیشی اللہ پاک معاف کرے کہ 22 یا 25 کے قریب انبیاء ہیں، کتنے 22 یا 25 کے قریب انبیاء ہیں جسے اللہ تبارک تعالیٰ سامنے لا رہے ہیں بار بار۔ یعنی اگر ہم روٹیٹ کریں نا، روٹیٹ کرنا یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بلکہ ہاں، اور حضرت آدم علیہ السلام، اور اس طرح نا اللہ تبارک تعالیٰ صرف ان انبیاء کو سامنے لے کے آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ یعنی ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ انہی کا صرف ذکر کر رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر سے میں بتا دیتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ 11 خصوصیات ایسی بتا دیتی ہوں، یعنی اگر میں ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات یا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے بیٹھوں تو میرے خیال میں 1.5 گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، لیکن مختصر یہ کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل، اپنا دوست کیوں کہا؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اپنا دوست یوں کہا کہ آپ کی قربانیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی قربانیوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہاں آپ کا ایسا درجہ ایسا مقام بنا دیا ہے آپ کی قربانیوں نے، یعنی حضرت کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب دیکھیں بچے کی تمنا تھی، بیٹے کی تمنا تھی کہ بیٹا ہو جائے، اور جب بیٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہاں چھڑوایا؟ دودھ پیتا بیٹا آپ کا، بڑا بیٹا آپ کا حضرت اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے کہاں چھوڑا؟ وہاں پر چھوڑا، اس جگہ پر چھوڑا کہ جہاں پر اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہاں پر چھوڑا جہاں پر کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں تھے، یعنی زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، جہاں پر زندگی کے لیے کچھ تھا نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ جینے کو۔ اور پھر دیکھیں ذرا سا بیٹا بڑا ہوا، قد میں آیا، قد کے ساتھ لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا حکم دے دیا خواب کے ذریعے، اور خواب کے ذریعے اس لیے حکم دیا کہ دیکھتا ہوں کہ مانتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر جبریل امی کہتے تو پھر تو آرڈر ہو جاتا نا، خواب میں تو انسان کہہ دیتا نا یار یہ تو خواب کی بات ہے، کیا ضرورت ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے دکھایا، اور اس کے بعد آپ نے دوسرا کیا کیا؟ آپ نے نہ صرف اپنے بیٹے کو ذبح کر کے دکھایا، مطلب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک اور بات بھی کی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے نوزائیدہ بیٹے کو، دودھ پیتے بیٹے کو لکودک صحرا میں جہاں کوئی کھانے پینے کا نہیں تھا، وہ پھر بچے کو ذبح کرنے کے لیے پھر آپ سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کروائیں، یعنی قواعد بیت اللہ بنوائے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور پھر آپ کی ایک دعا تھی کہ اے اللہ میں نے یہ بنا دیا یہاں پر اپنا ایک نبی بھیج، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب یہ یہودی اور عیسائی ان کو کون جا کے بتائے کہ تمہارے تمام نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے؟ یہ بات ان کو کون سمجھائے جا کے کہ قرآن مجید میں تمہارے نبیوں کی اتنی تعریف لکھی ہے، کہ بار بار تعریف لکھی ہے، حضرت تمہارے نبیوں کے بعد حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل کو تو یہ اس طرح نہیں نہ مانتے، مطلب یہودی تو، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا نا ان سے، تو عیسیٰ موسیٰ کی، یوسف کی، سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، آپ دیکھیں کہ بار بار گھوم کے ان کا قصہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی سنتوں کو اللہ نے زندہ کر دیا، آج بھی زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے بھی زندہ تھیں، اور خدا کی قسم انشاءاللہ روز قیامت تک زندہ ہیں۔ اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے ان کی 2-3 خصوصیات ایسی بتا دیتی ہوں۔ آپ رمی جمار کرتے ہیں، شیطان کو 3 دن لگاتار پتھر مارتے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحج، اور جو بیچارے بوڑھے یا بیمار ہوں وہ 13 ذی الحج میں بھی رمی جمار کرتے ہیں۔ یہ سال کے 4 دن ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ہم نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر سلامتی بھیجتے ہیں اور برکتیں کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کی سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے باپ کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اس کی پیروی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری پھیری تھی گردن پہ، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیجا تھا جنت سے، تو اس کے بعد حکم دے دیا تھا کہ اب تم لوگ بھی اس سنت میں اپنے بیٹوں کو نہیں بلکہ اب جانوروں کو ذبح کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ رمی جمار کرنا اور صفا مروہ کی صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی سنت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروائی، صحابہ سے بھی کروائی، اور آج تک نہیں، روز قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ اب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پہ۔ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ کیا مورتیں ہیں، یہ کیا بت ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھتے ہو؟ وہ بولے ہم نے اپنے باپ داداؤں کی ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلے گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟
یعنی شاید ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے سوچا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام سنجیدگی سے نہیں بلکہ مذاق کے طور پہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک کسی نے یہ بات کی ہی نہیں تھی. کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی. وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر چلی جاتی تھی میلے پہ، جشن پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی، اور جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا. اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے اپنا کلہاڑا بھی یا کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی. اس عمل سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں، اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ بت جو اپنا خود اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے، وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے. بڑے بت کو چھوڑنے کی مصلحت اس سوال جواب سے واضح ہو گئی. یہ سن لیں، کیونکہ انہوں نے بڑے بت کو جان کے چھوڑا تھا تاکہ یہ میں آپ کو بتا رہی نا کیوں چھوڑا تھا، یہ دیکھیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، یعنی وہ ان سے پوچھے کہ بھائی اس کو کیا ہوا. وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا. اور کہا وہ تو کوئی بڑا ہی ظالم لگتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں. انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں. پھر جب یعنی سب کو عبرت حاصل ہو جائے اور کوئی بھی ابراہیم کے رب کو نہ مانے، یعنی ابراہیم کو سزا دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی نعوذ باللہ ہجو کریں گے، توہین کریں گے، تو باقی سارے جو ہے نا بت پرستی پہ قائم رہیں گے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے بڑے سردار نے کی ہے. اب انہی بتوں سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، یہ ایک در حقیقت ان کے عقیدے میں ایک طنز تھا. وہ لوگ چونکہ بتوں کو کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا کہ نہیں؟ اب آپ لوگ کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ تو جھوٹ ہو گیا. نہیں، اب آپ سنیں نا، یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا. وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے، اور بڑا بت بنانے کا مقصد یہی تھا کہ چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اس طنز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بت کو بتوں کا سردار کہتے ہو، اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوتا ہے، اپنے چیلوں چاٹوں کا محافظ ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اسے ایسا کرنے نہ دیتا، یعنی سردار اپنے بتوں کی حفاظت کرتا. لہذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کی یہ گت بنائے اور ان کو مار دے اور ان کو توڑ دے. اس لیے یہ سردار چپ چاپ کھڑا ہے، اس کا ہی کام ہوگا، اس سے ہی پوچھو. سمجھ آئی نا؟ یہ ایک نبی پاک ابراہیم علیہ السلام نے ایک ان کے لیے نا ایک طرح سے کہہ دیں توریہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب ان کو سمجھ تو کچھ نہیں آئی. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جاؤ بھائی تم پوچھو اس سے کہ بھائی تم نے اس سے کیوں توڑا، کیونکہ اسی نے توڑا ہوگا، اس کے علاوہ تو کسی کی مجال نہیں کہ باقی بتوں کو توڑ دے اس کے سامنے. پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیا، کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے ہی نہیں ہے. ساتھ میں کہا کہ ابراہیم تمہیں پتا تو ہے کہ یہ بولتے ہیں نہیں. ابراہیم نے کہا بھلا بتلاؤ کیا تم اپنے اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کم از کم وہ تمہیں بتا تو سکیں، اسی لیے ان سے پوچھ کر دیکھ لو کیا قصہ ہوا. یعنی ان سے پوچھ کر دیکھو، یہ بتائیں گے بھائی ان کے ساتھ ان کی مارا مٹی کس نے کی ہے ان کو، یا اگر تم ان کو سمجھتے ہو کہ اتنے معبود ہیں اور بڑا معبود جو ان کا سردار ہے اس نے ان کو بچایا کیوں نہیں؟ اب جب ان کو نہیں بچا سکا وہ اپنے بتوں کو، چھوٹے چیلوں کو، تو پھر تمہیں کیا بچائے گا؟ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. یعنی اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی اگر یہ کام تو ان کے خداؤں کا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا تھا تو ان کو سزا دیتے، تو ظاہر ہے وہ تو خود بھی قابل رحم ہے.
انہیں تو کوئی توڑ دے، ان پر تو کوئی گندگی ڈال دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ کہنے لگے اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے، یعنی جوش دلایا. چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کیا کہا، یہ آگ 40 دن تک جلتی رہی. یہ آگ 40 دن تک جلتی رہی. اور جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے، یعنی مولانا طارق جمی صاحب کے بیان میں تھا، انہوں نے ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتروا دیے تھے. آپ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو سمیٹ کے نہ، سر کو یوں کر کے نہ، اور گھٹنے اوپر یوں اٹھا کے نہ، یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے رہے. تو اس وقت نا آگ اس میدان میں جلائی گئی تھی جہاں جن کی منتیں پوری ہو جاتی تھی نا، وہاں پہ تیل ڈال جاتے تھے، اور بہت بڑا میدان تھا، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے صرف اتنی ساری آگ کی جائی. چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے لڑنا شروع کر دیا کہ آپ کا ابراہیم، آپ کا خلیل، آپ کا ابراہیم، آپ کا نبی اس طرح آگ میں پھینکا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کرنی ہے کوئی مدد تو کر لو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا. چنانچہ مولانا طارق جمی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جا کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے پھینکا، تو ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا ایکشن ریپلے کی بال نہیں آہستہ آہستہ جاتی ہے، جیسے تھوڑے تھوڑے، ویسے ہی راستے میں ہی، ہوا میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھام لیا حضرت جبریل امین نے، اور ملائکہ انہوں نے حضرت میکائیل علیہ السلام نے، اور یعنی کہتے ہیں کہ ملائکۃ الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتوں نے تھام لیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آپ نے فرمایا مدد کی ضرورت تو ہے، پر حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے بس. ٹھیک ہے. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ لیکن سلامتی والی ٹھنڈی، تو اگر سلاما نہ کہتے اللہ تعالیٰ، تو علماء دین کہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی آگ، یعنی آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا. اور پھر کیا ہوا، دور بیٹھی جو دیکھ رہی تھی نا، نمرود کی بیٹی، وہ کہتی ہے ابراہیم کے رب کے کیا کہنے، ابراہیم میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں. تو آپ نے، یعنی یہ روایات میں بتا رہی ہوں، کوئی ترجمہ نہیں ہے یہ. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو اور آ جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی پاک ہو اور آ جاؤ. ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا. اب دیکھیں نا، کوئی دشمن ہو، اس کا بچہ دشمن سے جا ملے تو کتنی اس کے لیے ڈیگریڈ ہونے والی بات ہے نا. اور فرمایا اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام جو تھے وہ صدوم کی بستیوں میں گئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام الگ چلے گئے تھے، لوط علیہ السلام الگ چلے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے تھے، اور یہ لوط علیہ السلام صدوم کی بستیوں میں چلے گئے تھے، اور وہاں کے دونوں وہاں کے نبی بن گئے. اور ہم نے انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، یہ جو دمشق ہے، شام ہے، سیریا ہے، سیریا، شام، دمشق اور یہ فلسطین وغیرہ، یہ ساری ایک جگہ تھی. ان کو دمشق کہا جاتا تھا، یعنی فلسطین کہا جاتا تھا. آج یہ الگ ملک بن گئے. اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کے سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور ہم نے ان کو انعام کے طور پہ اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان میں ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں تنہا وہی ان پر ایمان لائے تھے. تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالنے کی سازش ناکام ہو گئی تو نمرود نے مروب ہو کر ان سے تعارض کیا، یعنی ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بھتیجے کو لے کر عراق سے شام کے علاقے میں تشریف لے گئے.
اور قرآن کریم نے کئی مقامات پہ شام اور فلسطین کے علاقوں کو حق و برکتوں والا علاقہ، شام اور فلسطین کو برکتوں والا علاقہ کہا ہے۔ آگے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا، اللہ فرماتے ہیں اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وہی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں پھر بتا رہی ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے جب ہومو سیکسولیٹی ہوئی نا، یعنی ہومو سیکسولیٹی کا مطلب یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ گندے کام کریں اور مزہ لیں، تو دنیا میں سب سے پہلے ہومو سیکسولیٹی کس نے کی ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ اب جتنی بھی ہومو سیکسولیٹی ہوگی دنیا میں، جتنی بھی ہومو سیکسولیٹی ہوگی، یعنی ہومو سیکسولیٹی کا مطلب کہ جتنی بھی وہ ہوگی نا ہومو سیکسولیٹی، تو وہ اس کا پہلا گناہ جو ہوگا لوط علیہ السلام کی قوم کو ملے گا، اور لوط علیہ السلام کی امت کو ملے گا، اور دوسرا گناہ جو ملے گا وہ کرنے والے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا کام کرنے، نیکی کے کام کی راہ دکھانے والا بھی ایسے ہے جیسے نیکی کرنے والے کا نیکی کرنے والا، اور بدی کا کام، بدی کی راہ دکھانے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے بدی کرنے والا۔ اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہم نے وہی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک بہت پیاری بات سمجھا رہے ہیں، چنانچہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم نے ان کو یعنی وہاں سے عراق سے نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد شام اور فلسطین میں اللہ تعالیٰ لے کر آ گئے ان کو، اور لوط علیہ السلام کو صدوم کی بستی میں لے آئے، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر، اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان کو انعام کے طور پہ اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ یعنی اسحاق اور یعقوب کون ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا سارا پھڈا جو ہے نا، جو اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے نا، تو اللہ کی قسم اگر کوئی جا کے انگریزوں کو سمجھا دے پھڈا یہ بسم اللہ، بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں کھڑا کر لو، دائیں طرف کھڑا کر لو اما بی بی ہاجرہ کو، ہاجرہ علیہ، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. نماز پڑھ لیجئے، سیل فون سیٹ ایسی رکھ دیجئے، میٹنگ ایسی رہنے دیجئے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئیے نماز کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ جہاں سے سلسلہ اللہ پاک کے حکم سے چھوڑا تھا، وہیں سے اس سلسلے کو اللہ پاک کے حکم سے جوڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا بولنا، سمجھانا، سمجھنا، بیٹھنا، بٹھانا، اللہ تعالیٰ اس میٹنگ میں اتنے جو کام کرنے والے ہیں ان کی بھی ایفرٹس، ان کی بھی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ سورۃ الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جائے۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی فلسطین کی طرف، شام کی طرف۔ اور ہم نے ان کو انعام کے طور پہ اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دائیں طرف کھڑی ہیں حضرت اما ہاجرہ کے بطن سے، ہاجرہ کے نسل سے اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بائیں طرف دائیں طرف کھڑی ہیں حضرت ہاجرہ کی نسل سے، ہاجرہ کے بطن سے ہاجرہ علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی پرسنالٹی، ایک ہی ذات، لیکن وہ ذات جو امام الانبیاء ہے، جو سردار الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو اکرام الانبیاء ہے، جو اعزاز الانبیاء ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری بیوی سارا سے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہیں لکھا میں نے پڑھا تھا کہ 70,000 نبی آئے، واللہ عالم، اس پر مجھے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب کہ یہ جو جتنے بھی ہیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور پھر ان کے بعد جو ان کی نسل چلی، یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا اب؟ یعنی بتانا یہ چاہ رہی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یعنی سلسلہ ایک ہی ہے ان سب کا۔ اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو اس انعام کے طور پہ اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کہا تھا، یعنی میرا بندہ، اللہ کا بندہ اسرائیل۔ کس کو کہا؟ یعقوب کو۔ اور بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ اب ان کی نسل میں بہت نبی آئے، یعنی جن میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، یوسف، یعقوب، یونس، داؤد، سلیمان، کس کس کے نام لوں، بہت سارے نبی آئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا 70,000 نبیوں کا جو ہے ایک مجھے پتا ہے، مطلب اس پر کوئی تحقیق نہیں سنی ہے میرے خیال میں بات۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وہی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہماری عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، یعنی لواطت کرتی تھی، یعنی ہومو سیکسولیٹی میں لگی ہوئی تھی۔
हकीकत में वो बहुत बुराई वाली नाफरमान कौम थी। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, वो यकीनन नेक लोगों में से थे। और नूह को भी हमने हिकमत और इल्म अता किया। वो वक्त याद करो जब इस वाक़ये से पहले उन्होंने हमें पुकारा, तो हमने इनकी दुआ को कबूल किया और उनको उनके साथियों को बड़ी भारी मुसीबत से बचा दिया। यानी नूह अलैहिस्सलाम जो का मैंने आपको बताया था ना कि नूह अलैहिस्सलाम को कहते थे, इनका असली नाम था अब्दुल गफ्फार, लेकिन इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तबलीग की और 950 साल 1050 साल की उम्र और 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लेकिन 72 या 82 लोग मुसलमान हुए, बहुत थोड़े कलील लोग। फिर एक दिन तंग आके ना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई अब ये करो कि इनको अल्लाह पाक इनको गारत कर दे कि मैं 72 साल से 82 यानी मैं 950 साल से इनको तबलीग कर रहा हूँ, ये लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, ये मुझे देखते हैं तो अपने ऊपर चादर डाल के या अपने कपड़ों को अपने सरों पर डाल के ना ये गुजर जाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम इनको कोई नेकी की बात ही ना बता दे। तो हमने इन्हें लूत और हमने क्या किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और नूह को भी हमने हिकमत और इल्म अता किया। वो वक्त याद करो जब इस वाक़ये से पहले उन्होंने हमें पुकारा, तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको उनके साथियों को बड़ी भारी मुसीबत से बचा दिया, यानी डूबने से बचा दिया। और नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया था ना कि कश्ती बनाओ। दुनिया की पहली कश्ती जो थी वो नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, 3 मंजिला थी और ये पहली कश्ती थी जो पूरे आलम में बनी। और जब नूह अलैहिस्सलाम उसे बना रहे थे तो उनकी कौम के जो बदकमाश लोग थे वो कहते थे, अगर तुम नबी हो या बड़े ही हो, ये तुम क्या कारपेंटर वाला काम कर रहे हो, बड़ा ही वाला, और अगर तुम नबी हो तो तुम देखो कि यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही, तो कश्ती चलाने के लिए तो बहुत सारा पानी की जरूरत है, तो पानी कहाँ से आएगा, तो इसलिए अपने नबी का मजाक उड़ाया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जिस कौम ने हमारी निशानी को जुटाया उसके मुकाबले में उनकी मदद की, हकीकत यह कि वो बहुत बुरे लोग थे, इसलिए हमने उन सबको गर्क कर दिया। पूरे आलम में 40 दिन बारिश होती रही, पूरी दुनिया में 40 दिन बारिश होती रही। जमीन के तंदूर ने भी पानी उगला और उसने भी क्या कहते हैं आसमान से भी पानी मीना बरसता रहा 40 दिन लगातार। पूरी दुनिया पानी में डूब गई, सारे काफिर पानी में डूब गए। बचे तो कौन बचे तो कौन, सिर्फ और सिर्फ कश्ती वाले। तो जनाब आपके लिए अर्ज है कि एक कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो जाइए। जो बेहयाई का जमाना है ये किसी वक्त हम सबको डुबा के रख देगा। जो करप्शन का जमाना है उससे बचिए, अपने आप को अलहदा कर लीजिए, अल्लाह की पनाह में दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने जैसे असाबे कश्ती वालों को बचा लिया था, हमें भी बचा देगा। और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी हमने हिकमत और इल्म अता किया जब वो दोनों एक खेत के झगड़े का फैसला कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों की बकरियां रात के वक्त इस खेत में जा घुसी थी और इन लोगों के बारे में जो फैसला हुआ उसे हम खुद देख रहे थे। चुनाचे इस फैसले की समझ हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी और वैसे हमने दोनों ही को हिकमत और इल्म अता किया था। और वाकया ये हुआ, एक शख्स की बकरियों ने रात के वक्त दूसरे के खेत में घुसकर सारी फसल तबाह कर दी, यानी उनके मवेशी और डंगरों ने ना सारी फसल को खा लिया। खेत वाला मुकदमा लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि आप फैसला करिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम किसके बाप थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम के। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया कि बकरियों के मालिक का फर्ज था कि वो रात के वक्त बकरियों को बांध के रखता, और चूंकि उसकी गलती से खेत वाले का नुकसान हो चुका है, इसलिए बकरी वाला इतनी बकरियां खेत वाले को दे जो कीमत में तबाह होने वाली फसल के बराबर हो। यानी इतनी बकरियां जितने की बनती है ना, कि जितने में इसकी खेती थी जो इन्होंने तबाह की, इतनी बकरियां दो। ये फैसला एन शरीयत के मुताबिक था। लेकिन जब ये लोग बाहर निकलने लगे तो दरवाजे पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, मेरे वालिद ने क्या फैसला किया है? उन्होंने बताया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे जहन में एक और सूरत आ रही है। अब देखे ना, बाप भी माशाल्लाह इल्म और हिकमत का खजाना और बेटा भी इल्म और हिकमत का खजाना। फरमाया कि मेरे जहन में एक सूरत आ रही है जिसमें दोनों का फायदा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुन ली तो उन्हें बुलाकर पूछा वो क्या सूरत है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बकरी वाला कुछ अरसे के लिए अपनी बकरियां खेत वाले को दे दे
جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والے کا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنی یعنی بکریاں بیچے نہیں بلکہ جس کا کھیت خراب کیا ان کو دے دے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی، تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک مساریت کی بڑی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بہت فضل فرمایا اور دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے، یعنی بکری والے کو بکریاں بیچنی نہیں پڑی، اس نے بکریاں ان کو دے دیں کہ وہ دودھ پیے ان کا، اور ان کا بھلا ہو بکریوں کو رکھے، اور کھیت والے نے جس کی بکریاں تھیں اس نے کھیت کو تیار کر کے کھیت کو اگا کر اتنا ہی کھیت کر کے کھیتی دے کر دے دیا۔ ہم نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنایا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی ہوئی تھی، اور معجزے کے طور پہ یہ خصوصیت بخشی تھی کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے، یعنی جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑ بھی اپنے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے آپ کے ساتھ، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے، یہاں تک میں نے پڑھا کہ سانپ جو ہوتے تھے نا، سانپ بلوں سے نکل کر آ کر وہ ایسے مست ہو جاتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کو ان کے پیاری زبان سے سن کے جھومنے لگتے تھے، اور وہ بھی ذکر کرنے لگ جاتے تھے، اور پرندے بھی اڑتے ہوئے آ جاتے تھے اور وہ بھی ذکر کرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے کام کرنے والے ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ سارے پرندے جو ہے وہ داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح فرماتے تھے، تو یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ یہ سارے کام کرنے والے ہم ہیں۔ ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی۔ زرہ کہتے ہیں جیسے آپ لوگ لاکٹ پہنتے ہیں نا جس میں چین پڑی ہوتی ہے، اب ان چین کے ہر دانے کو، ہر سوراخ کو نا، یعنی ہر کڑی کو، چین کے ہر آنکڑے کو بڑا بڑا کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی ایک قمیض بنتی تھی جس میں آنکڑوں میں آنکڑا یعنی سوراخ میں دوسرا، جیسے کی رنگ کو کی رنگ میں ڈال لو اس طرح نا، تو یہ ایک ہوتی تھی، زرہ کہلاتی تھی۔ اس قمیض کو پہننے کے بعد دشمن اگر وار کرے تلوار کا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم پر کوئی چوٹ نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ تلوار زرہ کو کاٹ نہیں سکتی تھی۔ تو آپ کیا کرتے تھے جب زرہ بناتے تھے تو آپ کا ایک جو سوراخ آپ بناتے تھے نا، یعنی ایک آنکڑا جو بناتے تھے نا، ایک سرکل، جیسے کی رنگ کا سرکل ہوتا ہے، اسی طرح کا یہ دوسرا اسی ناپ کا، بغیر تپائے ہوئے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر ایسے پگھل جاتا تھا جیسے وہ چاہتے نا، جیسے موم کو جیسے انسان وہ نہیں ہوتا پیرس یہ پلیڈو، یہ ہوتا ہے نا پلاسٹر پیرس، یعنی بچے جن سے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں یا ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس طرح وہ ان کے ہاتھ میں لوہا ہوتا تھا، وہ جیسے بھی اس کو چاہتے تھے اسی وقت بنا لیتے تھے۔ تو یعنی زرہ بنانے کی صنعت سے سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ اب بتاؤ کیا تم شکر گزار ہو؟ ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی، یعنی وہی فلسطین کی اور شام کی سرزمین، اور ہمیں ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی تھی اور معجزے کے طور پہ یہ خصوصیت بخشی کی، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باپ بیٹے کو کتنا کمال کا فن دیا ہوا تھا کہ بیٹے کو پورے جہان کی حکومت عطا فرما دی تھی سلیمان علیہ السلام کو۔ جنات ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی، چرند پرند ان کے تابع تھے، کائنات کی ہر چیز ان کے تابع تھی، اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے۔ تو شریر جنات سے مراد وہ جنات ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دے دی، شریر جنوں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور وہ ان کے حکم سے دریا میں غوطے لگا کر موتی نکالتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دے دیتے تھے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ قیمتی موتی ہوتے تھے، بہت زیادہ قیمتی موتی۔ تو اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایوب کا دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرے۔ اب پہلی دفعہ حضرت ایوب کا ذکر آ گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
मस्सनी यस्सुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अच्छा जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अयूब को देखो, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे तकलीफ लग गई है और तू सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, फिर हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें जो तकलीफ लाहक थी उसे दूर कर दिया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी। मतलब कोशिश करती हूँ कि वैसे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का किस्सा एक जो और भी आएगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे, ठीक है। तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास बड़े बेटे थे, जवान गबरू जवान, और बड़ी सल्तनत थी, बड़ी खूबसूरत बीवी थी, सेहत काबिले रश्क थी, हर चीज थी। आप बड़े अल्लाह के शुक्रगुजार थे, अल्लाह को अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। तो शैतान कहता है इतना कुछ दिया है आपने, तो आप कहते हैं ये मेरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा है, तो आप इसे ले लें, फिर ये आपकी शुक्रगुजारी करे तो मैं मानूं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह माफ करे, शैतान को नहीं, हमारे लिए एक जो थी ना, अल्लाह ताला ने मिसाल कायम करनी थी। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बीमारी दे दी, वो शहर बदर हो गए, बेटे मर गए, उनके पास मुल्क और सल्तनत नहीं रही, क्योंकि वो इतनी ऐसी बीमारी थी कि लोगों ने उनको वहां से निकाल दिया, जो सुनने में आया। वल्लाहु आलम, वैसे मैंने पढ़ा तो है इसके मुतालिक। तो बहरहाल बेचारे शहर बदर हो गए, बच्चे मर गए, सुल्तानियत छिन गई और पैसा छिन गया, वो ऐशो आराम खत्म हो गए। अब कहते हैं 18 साल इस कैफियत में रहे, और 18 साल में शैतान ने बहुत जोर लगाया इनको बहकाने का, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बहके, अल्लाह की उससे कायम रहे, अल्लाह के उस पे। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका पूरा किस्सा जब आएगा वो पूरा बताऊंगी इंशाल्लाह। बड़ा जबरदस्त इसका किस्सा है, लेकिन टाइम को देख के कर रही हूँ। फिर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें जो तकलीफ लाहक थी उसे दूर कर दिया, यानी हजरत अयूब की तकलीफ को, और उनको उनके घर वाले भी दे दिए। और जो लोगों ने इनके लिए बातें बनाई हुई है ना कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, ये सब फजूल बात है। कीड़े वीड़े नहीं पड़े थे, और एक नबी की ये शान ऐसी है भी नहीं, बल्कि बस तकलीफ हुई थी, उनको कोई बीमारी हुई थी। फिर हमने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें जो तकलीफ लाहक थी उसे दूर कर दिया, और उनको उनके घर वाले भी दिए, और उनके साथ इतने ही और लोग भी। यानी अल्लाह ताला ने, ये बहुत खूबसूरत किस्सा है, इंशाअल्लाह ताला ये आएगा, मैं आपको एक एक रुख से बताऊंगी। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके तमाम घर वाले भी उन्हें वापस दिए, उनके बेटे जिंदा किए। और कहते हैं वल्लाहु आलम, इसमें देखे ना मुख्तलिफ रवायात हैं, उनके वही जवान बेटे उनको मिले, वैसे ही सल्तनत मिली, वैसे ही बादशाहत मिली, वैसे ही जवानी मिली। और कहते हैं अल्लाह ताला ने इनके लिए वक्त को मोड़ दिया। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर हमने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें जो तकलीफ लाहक थी उसे दूर किया, और उनके घर वाले भी दिए, उनके साथ इतने ही लोग और भी दिए, ताकि हमारी तरफ से रहमत का मुजाहरा हो और इबादत करने वालों को एक यादगार सबक मिलेगा। और यहाँ पर मैं 3 वो एजाज भी बताऊंगी, जिन 3 टाइटल से, 3 एजाज से अल्लाह ताला उनको नवाजेंगे रोजे कयामत इंशाअल्लाह। और इस्माइल और इदरीस और जिल्किफिल को देखो, ये सब सब्र करने वालों में से थे। और यहाँ पे ये है सूरतुल अंबिया, अल्लाह तमाम नेक नबियों का जिक्र, सारे नबी तो नेक ही हैं, लेकिन अपने बड़े चाहने वाले नबियों का जिक्र कर रहे हैं, और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल कर दिया। किसको? इस्माइल को, इदरीस को, जिल्किफिल को। यहाँ पे यहाँ पे कहीं मतलब जुल्किफिल लिखा है, कहीं मतलब जल किफिल लिखा है, कहीं जुल्किफिल लिखा है, बहरहाल जो भी है। और यानी कुरान मजीद में जल किफिल है, जल किफिल और वैसे जुल। तो ये सब सब्र करने वाले में से थे, और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल कर लिया था। यकीनन इनका शुमार शुमार नेक लोगों में है। और पिछले वाले और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, जब वो खफा होकर चल खड़े हुए थे और ये समझे थे कि हम उनकी उनको कोई पकड़ नहीं करेंगे, फिर उन्होंने अंधेरियों में से आवाज लगाई। ये असल में हुआ ये था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया जो है वो पहले भी गुजर चुका है, और बड़ा जबरदस्त वाकया है। ये सुन लें, फिर मैं इनका वाकया बताती हूँ। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, जब वो खफा होकर चल पड़े थे और ये समझे थे कि हम इनकी कोई पकड़ नहीं करेंगे, फिर उन्होंने अंधेरियों में से आवाज लगाई कि या अल्लाह, अल्लाह, फनादा फी ज़ुलुमाती अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या
تو یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس میں سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے ساتھ آئے گا پوری کیا کہتے ہیں پورے ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا واقعہ۔ یہاں پر آپ کو میں نے بتایا نا کہ مچھلی والے کون تھے، یہ واحد نبی تھے، واحد نبی جن کی، یہ واحد نبی تھے جن کی قوم جو تھی ڈر گئی اور اس نے جو ہے توبہ کر لی، اور ان پر عذاب آتا آتا عذاب اللہ نے ترک کر دیا۔ یہ واحد نبی تھے جن کی قوم سے عذاب کو آتے آئے ہوئے عذاب کو اللہ پاک نے ایسے ٹالا۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی، یونس علیہ السلام کی امت تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو دور کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی، وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ بھائی اب اس عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یونس علیہ السلام کا قصور صرف اتنا سا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے یہ اپنی امت سے بہت پریشان ہو گئے اور دل برداشتہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی امت کو چھوڑ دیا اور آگے سفر کیا۔ اور پھر مچھلی جس اس میں بیٹھے کشتی میں، اس کشتی میں وہ کشتی بوجھ سے دوہری ہو رہی تھی، ایک بندہ اس میں اضافی تھا، 3 دفعہ قرہ نکلا حضرت ان کا نام کا یونس کا، لیکن وقت کے نبی کی قدر میں کوئی نہیں، کسی نے نہیں اس کی حامی بھری کہ حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نہ خواستہ پانی، یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ پانی میں پھینکے، لیکن یونس علیہ السلام نے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ جب دیکھا نا کہ کشتی نہیں چل رہی، ڈوب جائے گی، تو انہوں نے پانی میں خود ہی چھلانگ لگائی، اور لیکن ایک مچھلی کو اللہ نے حکم دیا، مچھلی پیٹ کھولے کھڑی تھی، منہ کھولے کھڑی تھی، اور ایک مختلف تفاسیر سے، یعنی یہ فتویٰ میں نے منگوایا تھا تو وہ بتاتے ہیں یا تو 3 دن یا 7 دن یا پتہ نہیں 14 دن کا بتا رہے تھے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہی، واللہ عالم، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ کتنے دیر رہے۔ لیکن کیا ہوا، مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے نہیں ان کو حکم دیا تھا کہ بھئی تم چاہو، بس وہ اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کے نا خفا ہو گئے اور چلے گئے۔ پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی، اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا جب مچھلی کے پیٹ میں نظر آئے تو مچھلی کو دیکھیں اللہ کا کیا حکم آیا، مچھلی نے سمندر کی تہ میں چلی گئی، اور پھر مچھلی کا پیٹ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، جیسے گلاس میں پانی رکھا ہوا نظر آتا ہے نا، تو اسی طریقے سے بالکل مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو پوری دنیا نظر آ رہی تھی، اس کی سمندر کی دنیا، اور وہ سمندر کی دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ ہر ذرہ ذرہ تمام بڑی بڑی مچھلیاں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، یہاں تک کہ منی پلانٹ، یعنی پانی کے جو پلانٹ تھے نا، کیا کہتے ہیں، پانی کے جو پودے تھے، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں تو ظالموں میں سے ہوں، بے شک آپ جو ہیں وہ ہیں بہت آپ کی ذات پاک ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ، اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا جوش آیا کہ مچھلی سے کہا چل میرے پیغمبر کو جا اور الٹ دے جا کر خشکی پر، دیکھ کسی چٹان پہ نہ الٹنا کہ اس کو پتھر چبھے، ایسے ریتے والی زمین پہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ریتا والا بیٹھا ہوتا ہے نا، اس زمین پہ کر۔ وہاں پہ اللہ نے کدو کی بیل لگا دی کہ نبی یونس کا جو جسم تھا پانی میں رہتے ہوئے بالکل جو جیسے چڑی کا بوٹ نہیں ہوتا ویسے ہو گیا تھا، کھال اتر گئی تھی، اور آپ بہت سینسٹیو کھال ہو گئی تھی۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ وہاں پر آپ نے ایک وہ بھی اگا دیا کدو کی بیل، کدو کی بیل کے پاس نا مکھیاں نہیں آتی نا، اور ایک ہرنی کو لکھا، ہرنی کو کہیں لکھا بکری کو 3 ٹائم مقرر کر دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جا کے نا دودھ پلائے اپنا۔ پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ چنانچہ ہم سب قصوروار ہیں، ہمیں روز چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کے سامنے تھوڑی دیر اللہ کے سامنے بیٹھیں
اور اس وقت ہم کیا کریں؟ ہم کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ میری اور آپ کی طرف سے اور فلسطین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کو دعا کو قبول فرما لے۔ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں گھٹن سے نجات دی، اور اس طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، آپ سب سے بہتر وارث ہیں، یعنی کیا فرمایا تھا زکریا علیہ السلام نے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا کون تھے؟ یہ وہی زکریا علیہ السلام ہیں جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، شروع کے پاروں میں، کہ جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران صاحب کا انتقال ہو گیا، حضرت عمران صاحب کا، تو آپ نے اپنی بھانجی کے جو ہے اس زمانے میں نا حرمت نہیں ہوئی تھی نا، کہ بھئی محرم رشتے نہیں تھے، تو آپ نے اپنی بھانجی کی پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ، کہ اس پر سارے جھگڑا کر رہے تھے کہ کون پرورش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب قلم لے لو، قلم اور دوات نہیں ہوتی جیسے وہ قلم لکڑی کی، اس پہ اپنا نام لکھو، اور پانی جو نیچے کی طرف گر رہا ہے اس میں ڈالو، جس کی قلم اوپر کی طرف چل جائے گی نا پانی سے مخالف، صرف زکریا علیہ السلام کی قلم ایسے ہوئی، ورنہ ساری کے ساری جو ہے نا کشش شکل سے نیچے ہی آتی رہی۔ پھر زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی، اور زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، آپ سب سے بہتر وارث ہے، یعنی کیا فرمایا آپ نے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑے، یعنی مجھے کوئی وارث عطا فرمائے، آپ وارث ہیں لیکن دنیا میں جو میرا وارث ہو نا، یعنی بیٹا، وہ دے دیجئے۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور دنیا میں یحییٰ نام کبھی نہیں رکھا تھا کسی نے، آپ نے ان کو بتایا کہ تمہارا بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور کہا یا یحییٰ خذ الکتاب، چھوٹی سی عمر میں 9-10 سال کی عمر میں کہا اے یحییٰ اس کتاب کو جو ہے تمہارے پاس، یعنی جو بھی کتاب تھی اس وقت قرآن سے پہلے، جو اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پہ عمل کرو، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا، یعنی بانج تھی نا، سنا ہے بانج تھی تو بیوی بھی صحیح ہو گئی تو بچہ ٹھہر گیا، یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی ان کو خلاف عادت کا کام کیا ان کے، یعنی اتنی بڑھاپے میں کسی کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن ان کی فرما برداری نے، اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایسی جگہ بنا دی کہ میں نے ان کو صاحب اولاد کیا اس عمر میں جا کے، یقین، یعنی جو ڈاکٹر کے حساب سے مایوس کن حساب تھا نا کہ بھئی اتنی عمر ہو گئی، دونوں بڈھا بڈھی ہو گئے، بانج تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی دھجیاں اڑا دی، ڈاکٹروں کی ہر قسم کے بات کی دھجیاں اڑا دی، اتنی عمر میں بانج بیوی سے بیٹا پیدا کر کے دکھایا، اور وہ بھی ایسا کہ جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ وہ ماں باپ کے بڑے وفادار ہوں گے، عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں کریں گے، چھوٹی سی عمر سے قرآن کو اپنی کتاب کو تھام لیں گے اللہ کی۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوتے تھے۔ اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، یعنی عصمت کی حفاظت کی، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے، مریم کی پیار، اللہ تعالیٰ کو مریم سے علیہ السلام سے اور اپنے نبیوں سے بہت پیار ہے، اور لیکن مریم علیہ السلام کے لیے لوگوں نے بڑی بکواس کی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ بچہ کیسے ہو گیا، نعوذ باللہ انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا، اللہ معاف کرے۔ اور اس خاتون کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا ذکر کیا کہ اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور انہیں، یعنی عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، روح اللہ، اور ان کے بیٹے کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ لوگوں یقین رکھو یہ دین جس کی تمام انبیاء دعوت دیتے رہے، یعنی نشانی کیا بنا دیا کہ بچہ کبھی اپنے بیبی کاٹ میں پنگوڑے میں کبھی نہیں بولتا،
لیکن ان کا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فصیح اور بلیغ زبان بولنے لگا اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ قال انی عبداللہ، لوگوں نے سے کہا کہہ دو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا، اللہ کے حکم سے کوڑی کے مریضوں کو شفا دوں گا، اللہ کے حکم سے مادر ذات نابینا بائی برتھ بلائنڈ کو آنکھیں دوں گا، آنکھیں یعنی بصارت دوں گا اللہ کے حکم سے۔ لوگوں یقین رکھو یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کوشش کو لکھتے جائیں گے۔ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں مائی کا لال جو مرنے کے بعد دوبارہ سے میرے پاس آ جائے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، یعنی قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، اور امید ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے دجالی فتنے کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، یہودی ایک ایک یہودی کی بوٹی اڑ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی کام کریں گے، ان کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ یہودیت ختم کرنے آئیں گے، دجال کو ختم کرنے آئیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی، اور اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ یاجوج اور ماجوج کے وحشی قبیلے بہت بڑی تعداد میں دنیا پر حملہ آور ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوگا وہ ہر جگہ سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی قوم آتی ہوئی نظر آئے گی، اور سچا وعدہ اللہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، تو اچانک یہ حالت ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔ اے شرک کرنے والوں، یقین رکھو تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، جن لوگوں کے لیے یعنی نیک اور مومن، ان کو اس جہنم سے بالکل دور رکھا جائے گا، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور حالانکہ نا جہنم کی گڑگڑاہٹ اور جہنم کی سرسراہٹ 2000 میل کے فاصلے پہ سنی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بالکل الگ کر کے رکھیں گے، بہت دور کر کے ان سے رکھیں گے، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور وہ فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے، یعنی قیامت کا دن کی ہولناکی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے بچہ ہے نا، بچے کے پاس سانپ آ کے بیٹھ جائے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ سانپ کتنا زہریلا، اور ہمارے پاس سانپ آ کر بیٹھ جائے اور ہماری نظر پڑے تو ہماری تو روح ہی پرواز کر جائے گی۔ تو اور فرشتے ان کو یہ کہ اور ان کو وہ قیامت کے دن سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے ہم نے وعدہ کر رکھا، یعنی نہ ان کو قیامت کے دن کی گرمی لگے گی، نہ ہولناکی لگے گی، نہ وحشت ہوگی، وہ مزے سے ہوں گے اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس دن اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے توماروں میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ دیں گے جیسے ہم نا کیلنڈر کو رول کر کے رکھتے نا، اس طرح یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لے لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟
پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو میں نے تمہیں علل اعلان خبردار کی کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسی لیے سزا نہیں دے رہے کہ شاید تم سدھر جاؤ، اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے۔ آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ آگے سورۃ الحج ہے، اور پارہ نصف ہو چکا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کل اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو سورۃ الحج پڑھیں گے، کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں 5:20 میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سورۃ الحج شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج جو ہے میں نے ختم نبوت پر تھوڑا بہت بیان دینا تھا لیکن نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ اس وقت ایک اور بات آپ سے کرنی تھی، وہ کر لوں، پھر دیکھ لیتے ہیں ٹائم کو اللہ کے حکم سے۔ ایک تو یہ آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ لوگ کیونکہ اب کتنے پارے رہ گئے، 17واں بھی اب آدھا ہو چکا ہے، اب آپ لگا لیں کہ 12 پارے رہ گئے۔ امید ہے کہ اللہ کے حکم سے ابھی تقریباً 10 دن تو ہوں گے اللہ کے حکم سے رمضان آنے میں، تو ان 10 دنوں میں کافی پارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جوائن رکھا، آپ لوگ آتے رہے۔ اللہ آپ کو جو ہے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی ہر تکلیف کو، بیماری کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات دے، اللہ آپ کے ہر کام کے لیے آسانی فرمائے۔ تو بتانا یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی جو ہے حاضری پوری رکھیں، اور جو لوگ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں اور ریکارڈنگ سن کر حاضری پوری کر لیتے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں، لیکن ان کے نام ہمیں پہنچنا چاہیے، اور اگر ایک فون پہ اور زیادہ لوگ سن رہے ہیں تو ان کے نام بھی ہمیں پہنچ جائیں تو بہت مہربانی، تاکہ ان کے بھی سرٹیفکیٹ بن جائیں۔ تو اب یہ مرحلہ یہ کہتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن میں آ چکا ہے، یعنی 15 پارے نکل چکے ہیں، بلکہ 17 پارے بھی تقریباً مکمل ہونے والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز ہمیں اپنے ناموں سے بتا دیں کہ جو پوری حاضری کے ساتھ ہیں یا جنہوں نے بعد میں ریکارڈنگ سن لی ہے۔ ایک بات ہوگی، دوسری بات یہ تھی کہ میری تقریباً 4-5 دن پہلے طبیعت 3 دن پہلے، تقریباً 4 دن پہلے، یہ فلسطین کی وجہ سے تو میری 5 مہینے سے بہت بری حالت ہے، یعنی ایسے کہ شروع میں تو ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے تو ایسے تھا کہ رات میں نیند ہی نہیں آتی تھی، کچھ بھی بھوک بھی بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، لیکن 3-4 دن پہلے بہت حالت خراب ہوئی، تو میں نے ایک اپنی میٹنگ میں بات کی کہ اگر آپ لوگ ساتھ دیں میرا، تو ہم نہ سارے کے سارے پہلے مفتی صاحب سے پوچھا تھا میں نے، اس کے بعد ہم سارے کے سارے آیت کریمہ شروع کرتے ہیں۔ تو بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے بتایا یہ گیا کہ پونے 3 دن کے اندر یعنی 3 دن اب سمجھ لیں ہونے والے ہوں گے،
2 लाख के करीब कलमा पाक ختم ہوا جو مجھے یاد رہا ابھی. تو کلمہ پاک نہیں یعنی آیت کریمہ جو ہے 2 لاکھ تو 2 لاکھ کے قریب جو ہے اللہ پاک نے یہ جو ہے آیت کریمہ پایا تکمیل تک پہنچایا. بڑی حیرت بھی ہوئی مجھے اس بات پہ، اور میں نے کہا کہ اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے یقین سا ہو گیا اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بہت جلد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد آئے گی، اور ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ کشمیر کے، فلسطین کے، بوسنیا چیچنیا کے، برما شام سیریا کے، شام کے، ادلب کے مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا، اور انڈیا کے اور چائنا کے، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا. اس وقت تو ہم نے بڑے دل سے اس پڑھائی کو کیا، اور لوگوں نے بہت اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ بڑی قابل عزت قابل احترام ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے میری ایک پکار پہ بڑی قابل عزت اور قابل احترام ہستیاں ہیں وہ جنہوں نے میری ایک پکار پر، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کبھی کوئی ایسا وقت نہ آئے جو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ناراضگی کا وقت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی شان کے مطابق ان کو بہت زیادہ دیں، دنیا میں بھی دیں اور آخرت میں بھی دیں، اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ یہ ان کی نیکی کی وجہ سے ہوا. تو الحمدللہ رب العالمین 2 لاکھ دفعہ کہنے کی بات ہوتی ہے، لیکن آیت کریمہ کا جو ہے ماشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچنا بہت بڑی کامیابی ہے. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ میری امید کسی بھی شخص سے نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو تو وہن لگ چکا ہے، دنیا کی محبت ان پر غالب ہو چکی ہے، کراہت الموت، موت کا ڈر اور حب الدنیا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے. تو ایسے حکمرانوں کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ ان کے ساتھ جو سلوک کرے ہمیں منظور ہے. لیکن جس طرح ماشاءاللہ عوام الناس نے ساتھ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے عوام کے دل میں، بہت زیادہ عوام کے دل ابھی تک فلسطین کی مسلمانوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، ان کی خوشی کے لیے بے چین ہیں وہ، اور ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر اور پر امید خبر کے لیے آنکھیں ترس گئیں اور کان ترس گئے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، اس ماہ مبارک میں ضرور سنیں گے انشاءاللہ. تو آج ہم اپنی دعا کو فلسطین کے مسلمانوں کے نام کرتے ہیں، اور آج ہم اپنی دعا کو جو ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دن اور رات کی شب و روز محنت کے ساتھ اس ٹارگٹ کو، اس ہدف کو اور اس تعداد کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا میں شامل ہو جائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ پاک جو کلام پاک ان سب نیک عورتوں نے پڑھا،
ان کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لیجئے۔ اے اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے پیارے پاک پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ سیکھا، سکھایا، سنا، سنایا، اے اللہ اس کو بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پاک جی آپ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پاک جی امام احمد بن حنبل، اے اللہ پاک جب انہیں کوئی کھوٹے سکے دیتا تھا تو وہ قبول فرما لیتے تھے۔ نوکر نے کہا کیوں کرتے ہیں آپ ایسا کہ کپڑے سلوا کے دے دیتے ہیں اور ان سے کھوٹے پیسے لے لیتے ہیں؟ فرمایا صرف اس لیے کہ ہم بھی کھوٹے سکے ہیں، بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ آج ہم کسی کے کھوٹے پیسوں کو، سکوں کو قبول کریں گے اور کل اللہ بھی ہم کھوٹے سکوں کو قبول فرمائے گا۔ کیسا خوبصورت جواب، حقیقتاً صحیح جواب۔ اے اللہ جن کو زندگی کا پتہ چل جاتا ہے اور آخرت کا، اے اللہ پاک وہ لوگ صرف تجھے راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک سرزمین فلسطین میں، سرزمین کشمیر میں، یا اللہ سرزمین ہند میں، یا اللہ پاک چائنا میں، مشرقی ترکستان میں، اللہ ادلب میں، سیریا میں، شام میں، اے اللہ پاک مسلمان بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ ایک ایک وقت میں کتنے بھیڑیے ایک میری مسلمان بہن کا بیڑا غرق کرتے ہیں، عزتوں سے محروم کرتے ہیں۔ اے اللہ یہی کام یہ فلسطین میں یہودی کتے بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، وہ میرے پاس چل کے آتے ہیں میں دوڑ کے آتا ہوں، وہ میرے پاس بارش آتے ہیں تو میں پورا اللہ تعالیٰ پوری جان سے ہمیں سمیٹتا ہے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ پاک اپنی طاقت کے، اپنی شان کے مطابق ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے، ان کی حفاظت کی، ان کے لیے سایہ دار پناہ گاہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو 3 ٹائم پہ اللہ پیٹ بھر کے کھانا عطا فرمائیے، اللہ حلال طیب رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک ان کی اس وقت مدد فرمائیے، اے اللہ اس بمباری کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ پاک یہ 2 لاکھ دفعہ جو کلمہ بہنوں نے پڑھا 3 دن کے اندر اندر تقریباً، اے اللہ پاک یہ بہت اخلاص والی بہنیں ہیں، ان کو اس کے اللہ ایسا سر چشمہ جاری فرما ان کے لیے خیر و برکت کا کہ اللہ پاک دونوں طرف سے اس کی دھاریں نکلے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایک رحمت کی دھار کا رخ فلسطین کے مسلمانوں پر ہو جائے اور دوسری رحمت کا دھار کا رخ جنہوں نے پڑھا ہے ان کی طرف ہو جائے۔ اے اللہ جس نے بھی یہ پڑھا اور محنت کی اس کو قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تجھے تیرے جلال کا، تیری بزرگی کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری رحمانیت کا، رحیمیت کا واسطہ، اے اللہ قبول فرمائیے، اے اللہ قبول فرمائیے۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے، مسجد اقصی کو، فلسطین کو آزاد فرمائیے۔ اے اللہ ہماری سن لیجیے، ان کو اپنی پناہ گاہیں عطا فرمائیے، ان کی رہائش کے لیے بہترین گھر کو انتظام فرمائیے۔ اے اللہ ان کو سکون اور چین کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسجد اقصی کے سائے میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی مسجد
مسجد اقصی کے سائے میں، مسجد اقصی کے اندر، مسجد اقصی کے اندر اللہ مسجد اقصی کی گود میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ پاک جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ پاک جی آپ ہم سب کو راضی کر دیجئے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک ہمیں 5 منٹ اس کیفیت میں گزارنے ہو کہ کسی وقت بھی بم آئے گا اور ہم مر جائیں گے۔ اللہ پتہ نہیں اللہ کہاں سے، اللہ جو استقامت آپ نے اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو دی ہے، اللہ ان کو اس پر جمائے رکھنا، چار چپیرے ان کی حفاظت فرمانا۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مدد کے لیے بھیجیے امام مہدی کو، امام مہدی کا لشکر بھیجیے، امام مہدی کو بھیجیے۔ اللہ وہ لوگ رو رو کے امام مہدی کو بلا رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ حماس کو، حوثیوں کو، یمن اور لبنان کے جو لوگ مدد کر رہے ہیں جس طرح سے کر رہے ہیں، اللہ کوئی غیر مسلم جو مدد کر رہا ہے اس کو ہدایت کی صورت میں اس کی جزا دیجئے۔ اللہ جو مسلمان مدد فرما رہے ہیں ان کے ایمان کو اتنا بڑھا دیجئے کہ اے اللہ ان کو کوئی مشکل نہ لگے، ان کی دنیا بھی جنت فرما دیجئے، ان کی آخرت بھی وسیع جنت عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ جن کانوں سے 5 مہینے ہو گئے ان پر ظلم کی داستان سنتے سنتے سنتے، اللہ راتوں کو یقین کر اللہ جب سو رہے ہوتے ہیں نرم گرم بستر میں، ہر طرف سے سکون، گرم رضائی، اللہ یقین کر اللہ ان کی سردی کی کیفیت اور ان کی بے اطمینانی کی کیفیت اور ان کا خوف کی کیفیت، ان کی بھوک اور پیاس کی کیفیت، اے اللہ بجلی نہیں، پانی نہیں، اللہ تجھ سے لگے بیٹھے ہیں، چمٹے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ پاک اب تو مدد فرمائیے نا، کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں کی، اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ ساری دنیا کو بتا دیں کہ ہم نے سب سے مضبوط آنکڑا تھاما ہے، ہم نے سب سے مضبوط در کو تھاما ہے، ہم نے سب سے مضبوط رسی کو تھاما ہے، ہم نے اپنے اللہ کی رسی کو تھاما ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری شان کا واسطہ، اے اللہ پاک آپ کو اس تعریف کا واسطہ اپنی جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت کروائیں گے، اے اللہ آپ کی وہی حمد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو حمد آپ اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت اپنی شان میں کہلوائیں گے کہ اب بس کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کو مزید امتحان میں نہ ڈالیے، بلکہ ہمیں بھی امتحانوں میں نہ ڈالیے۔ اے اللہ اب چراغ سحری، اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ صبح کا سورج نمودار ہو جائے، اے اللہ پاک امید کا سورج نمودار ہو جائے فلسطین میں۔ اے اللہ یہودیوں کو چون چون کر جہنم واصل کیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اگر 50 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اس میں ہمیں 50 جتنے بھی ہیں، اے اللہ پاک ان کے 2 ہاتھوں کو دیکھ لیں تو اللہ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک اتنے ہاتھ تو کسی بھی کنجوس کے در پہ بھی جا کر اٹھ جائیں اور وہ پھیلا لیں تو وہ کنجوس بھی تھوڑا بہت سخی ہو ہی جائے گا۔ ہم نے یہ ہاتھ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، ہم نے یہ ہاتھ پوری دنیا کے مالک کے ہاتھ، سارے عالم کے بنانے والے کے سامنے، اللہ ہم نے آپ کے سامنے یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑک کر نہ بھیجو، سائل کو خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ اللہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے اللہ پاک اگر آپ ہماری نہیں سنیں گے ہم دل مایوس لے کر جائیں گے۔ اے اللہ پاک آپ کی سنت اور یہ شان تو نہیں ہے، اے اللہ پاک رجوع فرمائیے، اے اللہ پاک رجوع فرمائیے، اے اللہ پاک
اے اللہ پاک رجوع فرمائیے، اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں رجوع فرمائیے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے، اے اللہ رمضان آ رہے ہیں، اے اللہ 30 کے 30 تراویاں تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہ، 30 کے 30 تراویاں آزادی کے ساتھ سکون کے ساتھ مسجد اقصی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ وہاں کے لوگوں کو سکون عطا فرما دیجئے، یا اللہ کوئی معجزہ دکھائیے، یا اللہ کوئی کشف و کرامت دکھائیے، یا اللہ آپ نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ابرہہ جو 40,000 کا لشکر لے کے نکلا تھا، اس وقت ہاتھیوں کے لشکر تھے اس کے، اے اللہ اتنی مضبوط فوج لے کے نکلا، ان ننھے ننھے پرندوں سے ان کو آپ نے جہنم واصل کیا، ان کے پرخچے اڑا دیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ بدر کے موقع پہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی، آپ نے بارش کے ذریعے مدد کی، آپ نے نیند کے ذریعے مدد کی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ نبی کی امت میں سے ہیں، اسی نبی کی جن کی آپ نے مدد کی، یہ اسی نبی کی امت میں سے ہیں، یہ اسی نبی کو چاہنے والے ہیں، یہ اسی نبی کے چاہنے والے ہیں، اللہ مدد فرمائیے، اے اللہ مدد فرمائیے، اے اللہ آپ نے غزوہ احزاب میں آندھیوں کے ذریعے دشمن کو تہو تیگ کیا، اب وہی آندھیاں دوبارہ چلائیے اور اسرائیل کو تہو تیگ کر دیجئے، دشمن کو یہودیوں کو جہنم واصل کیجئے، یا اللہ نیتن یاہو کو، جوئی بائیڈن کو، میکرون کو، مودی کو، یا اللہ اسلام کے جتنے دشمن ہیں ان سب کو جہنم واصل کیجئے، چن چن کر کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیے، اے اللہ ان کے تمام معاونین کو، ان کی تمام کے تمام جہاں سے جو مددگار ہیں اللہ ان کو دم کٹا کیجئے، ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر، اے اللہ ہمارا دشمن ایسا، اللہ یہ یہودی آپ کے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، ان کو ہلاک کروائیے، ان کی بیخ کنی کریے، ان کی جڑیں کاٹ کر پھینک دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حماس کی حوثیوں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بچے کتنے پتنی 8-9 ہزار پتنی کتنے ہزار بچے جو اللہ تعالیٰ تیری جنت میں پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی جگہ ان للہ و انا الیہ راجعون، بہترین 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 اللہ تعالیٰ جزائے خیر ان کے والدین کو دیجئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے غم کو خوشیوں میں مبدل فرمائیے، ان کی بے سکونی کو سکون میں مبدل فرمائیے، جو سکینہ آپ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام کے تمام چاہنے والے صحابہ پر عطا فرمائی، وہ سکینت ساری کے ساری فلسطین کے مسلمانوں پر عطا فرما دیجئے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ 3 سال شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ان کے چاہنے والے رہے، اللہ پھر آپ نے کتنی خوبصورت انداز میں ان کو رہائی دلائی اور پھر ان کو بادشاہت دی اللہ کے حکم سے، اے اللہ فلسطین کی بادشاہت عطا فرمائیے، مسلمانوں کو فلسطین کی بادشاہت عطا فرمائیے، یا اللہ ادلب کے مسلمانوں کو اللہ شام کی بادشاہت عطا فرمائیے، کشمیر کے مسلمانوں کو کشمیر کی بادشاہت عطا فرمائیے، انڈیا کے مسلمانوں کو انڈیا کی بادشاہت عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، تمام کے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، تمام کے تمام یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو کریم روزی عطا فرمائیے، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائیے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے، ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہترین ہو جائے، اے اللہ پاک ہمارا یہ جو آخری آرام گاہ ہے ہمارے گھروں سے زیادہ آرام دہ اور وسیع اور تحد نظر وسیع ہو جائے، اے اللہ قبر کی وحشت سے بچائیے، یا اللہ کوئی ایک عمل ایسا کروا لیجئے جس سے ہم سارے کے سارے جو سننے والے ہیں ان سمیت
ان کی قیامت سب کی آنے والی نسلوں سمیت سب کے سب اللہ سب کے سب ہاتھ پکڑ کر دنیا سے جنت تک کا سفر طے کرا دیجیے، جس جنت میں چاہیں بھیج دیجیے، لیکن اللہ ہم کہتے ہیں کہ اس جنت میں بھیجیں جہاں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، جہاں میرے اللہ کا بھی دیدار ہو۔ اللہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن مانگ کس سے رہیں؟ بادشاہوں کے بادشاہ سے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان کو بہترین قیادت عطا فرمائیے، پاکستان کو خود غرض اور مطلبی حکمرانوں سے نجات دلائیے، پاکستانیوں کو حیا شرم اور شعور والا بنائیے۔ اے اللہ پاکستان سے اور دنیا سے بے حیائی مہنگائی کو غارت فرمائیے، پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا فرمائیے، اللہ غریبوں کے لیے بھی زندگی کو گزارنا آسان فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اسلام کے پرچم کو بلند فرمائیے، اسلام کے پرچم کو بلند فرمائیے، اسلام کو دنیا کے کونے کونے بستی بستی کریا کریا نگر نگر گاؤں گاؤں پہنچائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رمضان وہ حقیقی رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس رمضان میں سب کو روزے رکھ کر اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔